کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ جس کا دین ہوگا اسی کی سمجھ میں آئے گا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو شروع کروں، پہلے بھی ہم اپنی تقریروں میں یہ بات بتا چکے ہیں، ہمارا سارا دار و مدار قرآن و حدیث پر ہے، اس سے باہر نہیں۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں، جو کچھ کریں گے یا جو کچھ کر رہے ہیں، سب کچھ ہمارا دین، یقین، سب کچھ بھروسہ یہ قرآن و حدیث پر ہے۔ جس چیز کی رہنمائی ہمیں قرآن و حدیث سے مل جائے گی، ہم دوسری چیزوں کو اگنور کر دیں گے، یہاں تک کہ ہماری عقل میں کوئی بات آئے یا نہ آئے، ہمارا دل کسی بات کو تسلیم کرے یا نہ کرے، مگر قرآن و حدیث میں ہمیں اس کا کرنے کا، اس کا اشارہ مل گیا، ہم نے آنکھیں بند کر کے اس پہ عمل کرنا ہے۔ یہ بات ذہن میں بیٹھنی چاہیے۔ ہمارا معاشرہ تباہی کی طرف اس وجہ سے بھی گر رہا ہے کہ سب یہ کہتے ہیں کہ اپنی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی۔ بھئی آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہمارا قصور تو کوئی نہیں ہے، آپ کی سمجھ کا قصور ہے۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں یہ بات کیوں ہے، اب آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس سے آپ کی سمجھ کا قصور ہے۔ یا یوں کہہ لیجیے، قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے بھی، شریعت کا مسئلہ ہوتے ہوئے بھی، اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اس سے یہی سمجھ میں آ سکتا ہے، کیونکہ ایک چیز موجود ہے، اس کی اثر موجود ہے، اس کی ترغیب موجود ہے، اور کہاں موجود ہے؟ شریعت میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، صحابہ کے عمل میں موجود ہے، بزرگان دین کے طریقے میں موجود ہے۔ پھر آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ اسی ایک پوائنٹ کی وجہ سے اس وقت پوری دنیا میں اتنے فرقے بن گئے ہیں کہ اب تو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ پہلے تو ہم کہتے تھے 72، 73، 72، 73، 71، 72، 73، یہی سنا ہوا ہے نا، 71، 72، 73، لیکن اب تو اتنے ہو گئے، ہر شخص نے اپنا فرقہ ہی الگ بنا لیا۔ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ ہاں، پینٹ شرٹ پہن کے ٹائی لگا کے ایک شخص دین سکھا رہا ہے، ایک شخص نبی کے طریقے پر چل کر، سنت کا لبادہ اوڑھ کر، سب پر امامہ سجا کر، صبح لباس دے کر کے، سر سے لے کر پاؤں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی تصویر بن کر، نقش قدم کی تصویر بن کر وہ قرآن و حدیث سکھا رہا ہے، اور ایک شخص یہودیوں کا، عیسائیوں کا ہم شکل بن کے قرآن و حدیث سمجھا رہا ہے۔ بتائیے کون صحیح بتا رہا ہوگا؟ بظاہر وہی صحیح لگے گا جو بظاہر نظر آ رہا ہے، جس کا ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نظر آ رہا ہے۔ چلو اس کا باطن گندا بھی ہوا تو ہمیں یہ تو یقین ہوگا کہ ظاہر تو سجا ہوا ہے، لیکن جس کا ظاہر ہی گندا ہو، جس کا ظاہر ہی یہودیوں کا ہو، جس کا ظاہر ہی عیسائیوں کا ہو، بتائیے اس کے اندر کیا ہوگا؟ قرآن و حدیث کیسے بن سکتا ہے؟ یہ الگ بات ہے، یاد رکھیے، یہ الگ بات ہے کہ ظاہر کے سجا لینے سے اندر نہیں سجتا، لیکن ظاہر کو بگاڑ لینے سے، نظر آنے سے اندر نہیں سمجھ سکتا۔ جب اندر کوئی چیز ہوتی ہے، اس کی کچھ نہ کچھ غلط باہر ضرور آتی ہے، اگرچہ کہ جیسا میں مثال کے طور پر بخاری شریف کی حدیث ہے، زمین پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر تم ان سے نفرت کرو گے، زمین پر کچھ اللہ والے ایسے ہیں جن کو دیکھ کر تم کھین کھاؤ گے۔ کھین سمجھتے؟ کراہت، جن کے قریب بیٹھنا پسند نہیں کرو گے، اگر وہ سلام کر دیں اور سلام کے لیے ہاتھ بڑھا دیں تو تم ہاتھ نہیں ملاؤ گے، تم تو کوئی گندا، جس کے ہاتھ گندے۔ زمین پر کچھ لوگ ایسے جس کے کپڑے
تیری تیل کی طرح ہو رہے ہوتے. حدیث بخاری شریف کی ہے کہ جس زمین پر کچھ لوگ ایسے جن کے بال پرگندہ مٹی سے اٹے ہوئے, مٹی کی لڑیاں بنی جاتی, کبھی دھویا نہیں اس سے سر. یہ لوگ اب مجھے بتائیے ایسا شخص, اس نے ظاہر بات ہے کبھی غسل نہیں کیا ہوگا, کبھی تو مٹی سے بال ہٹے, اس نے کبھی سر کو دھویا نہیں اور غسل کیا فرض نہیں ہوا ہوگا اس پر. تو لگتا ہے وہ غسل ہی نہیں کرتا, غسل نہیں کرتا تو ناپاک ہے, ناپاک ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتا, نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ کوئی چیز کا کام نہیں کر رہا. لیکن حدیث بخاری شریف کی گواہ ہے کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ زمین پر جس معاملے میں اللہ کی قسم کھا لے اللہ تعالیٰ ویسے ہی کر کے دکھائے گا, ویسے ہی کرے گا. وہ کہتے ہیں کہ زمین اوپر چلی جا, آسمان نیچے آ جا, تو زمین اوپر چلی جائے گی, آسمان نیچے آ جائے گا. اتنے پاورفل لوگ ہیں وہ. اگر وہ کسی کے لیے ہاتھ اٹھا دے مولا اس نے میرا احترام کیا ہے, میری قدر کی ہے, اس نے تیرے نبی کی بات سن کر, تیرے نبی کی حدیث سن کر میری کہانیوں کو جانا ہے, مولا اس کو بخش دیا جائے گا. اس کی ویلیو ایسی ہے. کون ہے وہ شخص؟ وہ ہے جس سے ہم ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے, جس کے قریب بیٹھنا پسند نہیں کرتے. اگر وہ خود آگے بڑھ کر ہمارے سے ملنا چاہے تو ہم ملنا پسند نہیں کرتے. جس کو دیکھ کر فوراً ہم آنکھیں پھیر لیتے, چہرہ گھما دیتے, وہ شخص ہے. یہ الگ بات ہے کہ کسی کا ظاہر بگڑا ہوا ضرور ہوتا ہے, اس نے بگاڑا ہوا نہیں ہوتا, اس لیے اندر سے درست ہوتا ہے. بگاڑا ہوا نہیں ہوتا, بگڑا ہوا ہوتا ہے باہر. باہر کا یہ وہی لوگ ہے, اس کو سمجھنا ضروری ہے. ایک شخص یہودیوں اور عیسائیوں کی مذاق بنائے تو یہ بگڑا ہوا نہیں ہے, بگاڑا ہوا ہے. اس میں فرق سمجھنا ضروری ہے. وہ بخاری شریف کا آدمی مسلمان, وہ ولی اللہ, وہ اللہ کا چہیتا پیارا بندہ جس کا ظاہر بگڑا ہوا ہے, بگاڑا ہوا نہیں. آپ اس بات کو سمجھیے, جس کا ظاہر بخاری شریف کی حدیث میں بگڑا ہوا ہے, بگاڑا ہوا نہیں ہے. لیکن وہ شخص جو یہودیوں عیسائیوں کی وضاحت کرے, عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب باندھ کر گلے میں ٹائی لگا کر آ جائے, پینٹ شرٹ پہن کر آ کر کھڑا ہو کر پبلک میں جو ہے وہ قرآن و حدیث بیان کرے, وہ شخص بگڑا ہوا نہیں ہے, اس نے اپنے آپ کو بگاڑا ہوا ہے. تو جو بگاڑ لے وہ اندر سے درست نہیں ہو سکتا. ہاں جو بگڑا ہوا ہو وہ اندر سے درست ہو سکتا ہے. اس لیے ظاہر کو سجا لینے سے اندر کا سجا لینا لازم نہیں آتا, اور یہ بھی ضروری نہیں کہ نہ سمجھا ہوا ہو. لیکن باہر بگڑا ہوا ہو تو اندر کا سنورا ہوا ممکن ہے, لیکن باہر بگاڑا ہوا ہو تو اندر کا سنورا ہوا کبھی ممکن نہیں, کیونکہ اس میں باہر ایسا بگاڑا ہے جس کا بگاڑنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے. وہ شخص جو کسی کافر قوم سے تشبہ کرے گا, جو اپنے تن من میں, یہ ذہن میں بٹھا لے یہ میرا جملہ, جو
اس کے اندر غلط کہنے کے چانسز غلط کم ہیں، لیکن ایک شخص ظاہر کو غلط کر کے، بذات کو غلط کر کے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، وہ بتائے قرآن و حدیث کیسے سکھا سکتا ہے؟ اس کا یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ قرآن بھی سناتا ہے، حدیث بھی سناتا ہے، پڑھ کے کتابوں کے حوالے بھی اگر دے رہا ہے تو سوچئے کیا بخاری شریف کی یہ حدیث اس نے نہیں پڑھی ہوگی کہ جو یہودی اور عیسائیوں کا لباس سے بہتر کرے اور پھر قرآن و حدیث سنا رہا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس نے یہ حدیث نہیں پڑھی ہوگی۔ اگر پڑھی ہے، اس کو پتا ہے کہ نبی نے یوں فرمایا، جو عیسائیوں اور یہودیوں کی وجہ کتا کرے وہ ہم میں سے نہیں، تو پھر وہ بدل کیوں نہیں رہا اپنے آپ کو، اپنے ظاہر کو چینج کیوں نہیں کر رہا؟ پھر وہ کھڑا ہو کر جب قرآن لے کر کھڑا ہوتا ہے اور وہ بیان کرتا ہے تو وہ اپنے آپ پر عمل سیدھا لما تقول، قرآن فرماتا ہے لما تقول ما لا تفعلون، تم وہ کیوں کہتے ہو جس پر تمہارا خود عمل نظر نہیں آ رہا؟ جب تم نے بخاری شریف کی یہ حدیث پڑھی ہوگی، ہر چیز کے کتابوں کے حوالے، صفحہ نمبر، پیج نمبر، جلد نمبر، کھلا نمبر، کھلا نمبر، کھلا نمبر، لوگوں کو بول بول کے رٹا دیا کہ اتنے حوالے دیتا ہے۔ کبھی غور کیا آپ نے کہ آپ اس کی بات تو سن رہے ہیں، اس کے ظاہر کو تو دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ ہم میں سے نہیں، کیونکہ اس کی وجہ کہتا ہماری نہیں ہے، عیسائیوں کی ہے، اس کی وجہ مسلمانوں والی نہیں ہے، یہودیوں والی ہے، وہ ہم میں سے نہیں۔ جب وہ ہم میں سے نہیں تو اس کا قرآن کیسے سن لیں ہم؟ جب وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، اس کی حدیث کیسے سن لیں ہم؟ یہ چیز ایک ذہن میں بٹھانے کی بریک واش کریں، اپنا درست کریں، اپنے قبلے کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور قرآن پاک، یہ چند آیتیں جو میں نے جوڑ کر ملا کر آپ کو بیان کیا، اسے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا؟ اب بھی آپ اگر ہماری سمجھ میں نہیں آتا تو پھر میں اسی بات پر آتا ہوں، یہ ہماری سمجھ کا قصور ہے، یہ شریعت کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ ہماری عقل کا قصور ہے۔ اور قصور ہی کیا؟ نقص ہے، یہ کمی ہے، یہ عقل کم ہے، شعور کم ہے، سمجھ کم ہے، بوجھ کم ہے، یہ تمام چیزیں دیکھنے کی، یہ ساری چیزیں اب آپ نے دیکھ لی تو اب آپ ایک بات سنیے غور سے کہ ہمارا ٹاپک یہ تھا 14 اگست، کوئی کسی کی سمجھ میں کوئی بات آئے یا نہ آئے، ہم نے وہ کرنا ہے۔ قرآن فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اب سمجھنے کی بات ہے، اتنی ٹاپک جو میں نے یہ 20 منٹ کلام کیا ہے آپ سے، یہ 20 منٹ صرف آپ کا بریک واش کرنے میں مجھے لگ گیا ہے تاکہ آپ میری بات سمجھ سکیں کہ آگے میں کیا کہنے والا ہوں۔ قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر کو ہم 27ویں شب رمضان کی 27ویں پر جمہور کثیر میجورٹی بلیو رکھتی ہے۔ اب ہم یہ ذہن میں رکھیے وہ رات جو شب قدر، قرآن فرماتا ہے اس میں ہم نے قرآن اتارا، اور قرآن اتارا تو کیا ہوا؟ خیر من الف شہر۔ یہ کیا ہو گیا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سال میں کتنے مہینے؟ جی بولیے کتنے؟ 12۔ 12 شریف کے نسبت سے 12، اللہ نے دیکھے بھی 12 ہے، تو مانو نہ مانو 12ویں کو، منواؤں گا تم سے 12 ہے 12 مہینے۔ اور قرآن کیا فرماتا ہے؟ خیر من الف کہتے ہیں 1000 کو، الف شہر کہتے ہیں مہینے کو، الف شہر 1000 مہینے سے بھی بہتر یہ رات ہے۔ اور ہمیں پاکستان کی رات میں ملا، کون سی رات تھی؟ 27ویں کی۔ کون سی رات تھی؟ شب قدر کی رات۔ کون سی رات تھی؟ 1000 مہینوں سے بہتر رات۔ اس رات کوئی غلط چیز مل سکتی ہے کسی کو؟ اس رات صرف رحمت ملتی ہے، اس رات صرف خدا کی برکت آتی ہے، غلط چیز نہیں آتی۔ پاکستان کے مخالفوں سوچو، قرآن کی آیت کے تحت جو چیز شب قدر کو ملے گی وہ غلط نہیں ہو سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر شب قدر کو غلط مل رہی ہے تو 1000 مہینے سے بہتر کیسے ہو گئی وہ رات؟ تو یہ پاکستان کے جتنے مخالفین ہیں وہ قرآن کی آیت کے مطابق غلط ہے۔
اور دیا بھی کیا گیا ہے؟ پاکستان. کیا میننگ ہے پتا ہے پاکستان کے؟ کسی کو پتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے. پاکستان کی میننگ کیا ہے؟ آپ پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ تو کہہ دیتے ہیں، آپ مجھے میننگ تو بتائیں، مطلب تو بتائیں. جی ہے کوئی ہاتھ کھڑا کر کے بتانے والا کہ پاکستان کے میننگ کیا ہے؟ اللہ اکبر. ایک بچے نے ہاتھ کھڑا کیا. اچھا ہے تو اللہ کے بندوں، پاکستان میں رہتے ہو، پاکستان کے میننگ تو جانو. پاکستان کے میننگ ہے مدینہ پاک. کیا ہے؟ عربی میں اور اردو میں مکس کر رہا ہوں. پاکستان لفظ ہے فارسی کا، یہ اردو کا نہیں ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے پاکستان. اور پاکستان میں دو ورڈ ہیں، پاکستان. پاک کہتے ہیں پاک کو فارسی میں، استان کہتے ہیں شہر کو. پاک شہر. اس کو عربی میں لے جائیں تو شہر کو عربی میں مدینہ کہتے ہیں. مدینہ کے ساتھ پاک ملا دیں، مدینہ ہے پاک پاکستان. سمجھ گئے؟ ہمارے تو ملک کا نام ہی مدینہ پاک ہے، اسی لیے یہاں عاشق بستے ہیں، اسی لیے یہاں شاک رہتے ہیں. عاشقان رسول کا جمع غفیر اسی لیے اس دھرتی پر موجود ہے. پاکستان کوئی معمولی چیز نہیں ہے. شب قدر کو ملا ہے، شب قدر کو. اس کی قدر کرنی ہے. جو چیز شب قدر کو ملے اس کی قدر نہیں کی جائے گی؟ کیا بے قدری کی جائے گی؟ جو چیز 1000 مہینوں سے بہتر رات کو ملے وہ غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. لہذا پاکستان مدینہ پاک یہ ہمارا ہے، ہمارا ہے تو ہم ہی اس کے رکھوالے ہیں. اچھا یہ حاصل کس نے کیا ہے؟ کس نے حاصل کیا؟ پچھلی 14 اگست کو جمعے کا دن تھا، یاد ہے آپ کو؟ ہم پاکستان کا پرچم بنا کے آئے تھے امامے پر، یاد ہے؟ کیونکہ 14 اگست کا دن تھا، جمعے کا دن تھا پچھلے سال. آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، ہم کو تو یاد ہے. وہ جمعے کا دن تھا اس لیے خصوصی اہتمام تھا، لیکن آج جمعے کا دن نہیں ہے، اتوار کو جو ہے وہ 14 اگست پڑ رہی ہے اس دفعہ. لیکن یہ 14 اگست یہ ہماری ہے، اس کو منانا ہمارے لیے ضروری ہے. اچھا ضروری کیوں کہا ہے میں نے؟ پتا یہ بھی قرآن کا فیصلہ ہے. قل بفضل اللہ آیت مبارکہ. اے محبوب آپ فرما دیجیے جب تمہیں اللہ کا فضل مل جائے، جب تمہارے پاس اللہ کا فضل پہنچ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ لیفرحوا، تو تمہیں چاہیے کہ خوشیاں منایا کرو. خوشیاں بتائیے. شب قدر کو قدر والا پاکستان ملا، شب قدر کو قدر والا 1000 مہینوں سے بہتر رات کو خدا کی رحمت ملی، خدا کا انعام ملا، یہ خدا کا فضل ملا کہ آج ہماری اپنی ریاست ہے. کوئی ہماری طرف آنکھ اٹھا کے تو دیکھے. ساری دنیا پاکستان کی مخالف ہے سوائے ترکی کے، سوائے ترکی چین کے بعد ساری دنیا مخالف. جتنے اسلامی ممالک ہیں یہ بھی ہمارے نہیں ہے، ہمیں نہیں تسلیم، ہمیں اچھے طریقے سے نہیں مانتے، ساتھ نہیں دیتے. صرف ترکی چین. ترکی مسلمان ملک، پیور سنی ملک، پیور عاشق رسول ملک، بریلوی اسٹیٹ. چین بدھ مت اسٹیٹ. حیرت کی بات ہے مسلمانوں میں بھی ایک ہی عاشق رسول پاکستان کو صحیح طریقے سے مانتا ہے، اور کافروں میں بھی ایک ہی کافر پاکستان کو اچھا مانتا ہے، دوست مانتا ہے. یہ سوچا کرو، غور و فکر کیا کرو. یہ دھرتی ہماری ہے، یہ ملک ہمارا ہے. ٹھیک ہے اس میں لاکھ برائیاں، یہ ملک کیا ملک کا اس میں قصور تو نہیں ہے، تمہارا اور میرا قصور ہے. ہم نے بگاڑا ہے نا. معاشرہ گندا نہیں ہوتا، معاشرے کے افراد گندے ہوتے ہیں. سٹی گندا نہیں ہوتا، کراچی شہر گندا نہیں ہے. یہ تو بہت پیارا شہر ہے، یہ تو روشنیوں کا شہر تھا. اس شہر میں کوئی غلطی نہیں ہے. اس شہر کے رہنے والوں میں آ کر کچھ لوگ ایسے بچ گئے جنہوں نے اس کو خراب کر دیا. تو ملک پاکستان گندا نہیں ہے. اس
وقت افغانستان کی حکومت، افغانستان کی عوام نہیں، وہ تو ہماری ہے حکومت، انڈیا کی حکومت، اسرائیل، امریکہ، یہ 4 ملک اس وقت پاکستان کے اندر ان کی بہت بڑی تعداد ہے۔ یہاں پر مسلمان بن کے رہ رہے، مسلمان نہیں، یہاں پر کلمہ پڑھتے ہیں، بستر لے کر پھرتے بھی ہیں۔ جہاں دیکھا کہ سکون ہے وہیں پر اپنا بستر کھولا، جھونپڑی بنائی اور رہ رہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہے فقیر ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مانگنے والے ہیں، لوگ یہ سمجھ نہیں، جاسوس ہے۔ پاکستان کی دھرتی پر گندے لوگ کچھ آ گئے جس کی وجہ سے ہمارا ملک گندا ہو گیا، لہذا اس کی گندگی صاف کرنی بھی تو ہماری ذمہ داری۔ گھر میں اگر ہماری گندگی ہو جائے، کس کو باہر سے بلائیں گے کسی کو ہم سب صاف کرنے کے لیے؟ اپنے گھر کی گندگی خود صاف کریں گے نا۔ تو ملک ہمارا ہے، دھرتی ہماری، زمین ہماری، آسمان ہمارا، فضا ہماری، ہوا ہماری، ہر چیز ہماری یہاں کی۔ پھر اس کی صفائی کی ہماری ذمہ داری نہیں؟ صفائی بھی تو ہم نے کرنی، تو صفائی کرنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا پڑے گا۔ اپنے ارد گرد کے ماحول کو پہچاننا سیکھے، اپنی گیدرنگ کو جاننا سیکھیے کہ جب تک ہمارے اندر یہ شعور بیدار نہیں ہوگا ہم اس ملک کو کیسے اچھا کر سکیں۔ ہم تو بڑے خوش ہیں اس بات پر ہم کہ ہمارا ملک کیسے بھی چل رہا ہو، گندا ہے کیسے چل رہا ہو، لوگ گندے ہو گئے، حکومت تو آپ کو پتہ ہی کیسی، بتانے کی ضرورت ہی نہیں، آپ جانتے ہیں کتنی اچھی ہے اور کتنی بری ہے۔ حکومت کے خلاف کیا بولے بیچاری، قصور تو ہمارا ہے، ووٹ تو ہم دیتے ہیں۔ حکومت گندی نہیں بنتی، حکومت بنانے والے گندے ہوتے ہیں جو بنا دیتے ہیں۔ قصور ہمارا ہے، ہم ووٹ دیتے ہیں، اتنی بڑی بڑی کینسر دے کر پھر جتوا دیتے ہیں، اتنے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ کر پھر جتوا دیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، اس سے ہمارا کوئی فرق ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جب بگڑ گئے تو ہم اپنے گھر و پیش کا ماحول تو سنبھالے، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ یہ 14 اگست آ رہی ہے، واللہ اس کی خوشیاں منائیں۔ قرآن کی آیت کے مطابق جب تمہیں اللہ کا فضل ملے تو اس پہ خوشی منانے کا حکم ہے۔ جب اللہ کی نعمت، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت تمہیں مل جائے تو خوشیاں مناؤ۔ اب جو خوشی نہیں کرے ہو قرآن کی آیت کے خلاف ہے، سیدھی سیدھی سی بات ہے۔ اپنی سمجھ کو نکال دیں۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں یہ بات کہ جو چیز ہماری سمجھ میں نہ آئے وہ ضروری نہیں کہ وہ غلط ہی ہو، آپ کی سمجھ غلط ہو سکتی ہے۔ یہ دیکھیں قرآن حدیث میں ہمیں حکم ہے، مسلم اسٹیٹ، اب حدیثوں کی روح سے سنیے، مسلم اسٹیٹ یہ مل جائے تو یہ اللہ کی نعمت حدیث میں قرار دیا گیا۔ دوسری چیز، مسلم اسٹیٹ کیسا ہی برا کیوں نہ ہو، حدیث پاک میں اس کی محافظت کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کی نگہبانی کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پیش کرتے ہوئے حدیث میں کیا ہے، جس شخص نے مسلم ممالک میں، ملک میں، مسلم کنٹری میں جس شخص نے اس کنٹری کے خلاف بات کی وہ باغی ہے۔ حدیث میں یہ بات بتائیے، مسلمان پاکستان ہمارا ملک ہے، جیسا بھی ہو، حالات جیسے بھی بگڑے ہوئے، ہم اپنے ملک کو برا کہہ کے کیا بغاوت نہیں کرتے، کیا غداری کا مظاہرہ نہیں کرتے؟ ہم کھا یہاں سے رہے، پی یہاں سے رہے، ہم سو یہاں رہے، بس یہاں رہے، بسیرا ہمارا یہاں ہے، کاروبار ہمارا یہاں ہے، لین دین ہمارا یہاں ہے۔ ہم ڈکیتی کرتے ہیں تو اپنے ملک میں کرتے ہیں، اور کوئی ہماری ڈکیتی آگے کرتا ہے تو ہمارے ملک میں کرتا ہے۔ ہر طرح سے یہ ہمارا ہے، پھر اس کی بغاوت کیسے، پھر اس کے خلاف کیوں نہیں؟ حدیث مبارکہ میں فرمایا اگر تمہیں اسلامی ملک مل جائے، اسلامی ملک ہے یہ الگ بات ہے کہ اسلامی حکومت نہیں، اسلامی حکومت ہونا اور ہے، اسلامی ملک ہونا اور ہے۔ یہ اسلامی ملک ہے، مملکت اسلامیہ ہے، بلکہ ہندوستان میں کافروں کی حکومت ہے، ہندوؤں کی حکومت ہے، لیکن ہندوستان بھی اسلامی ریاست ہے۔ پتا ہے آپ کو یہ بات؟ ہندوستان میں حکومت کافروں کی ہے لیکن ریاست اسلامی ہے ہندوستان۔ یہ ذہن میں رہے، جب ہندوستان اسلامی ریاست ہو سکتا ہے تو پاکستان کو اسلامی جمہوریہ ماننے میں کیا تکلیف ہے؟ ہندوستان جو ہے اسلامی ملک ہے، جو ہے اسلامی مملکت کہلاتی ہے۔ اس کا تعلق پتہ ہے اسلامی مملکت کا کہاں ہے؟ یا تو شروع سے چلا آ رہا، بعد میں کافروں نے قبضہ کر لیا، تب بھی وہ اسلامی اسٹیٹ ہے، کافروں نے قبضہ کرنے پر۔ ہندوستان ایسے ہی ہمارے ہی
تو ہندوستان میں اسلام کی ہمیں فل اجازت ہے، پابندیاں نہیں ہے اسلام کے کام کرنے پر ہمیں، اس لیے وہ اسٹیٹ ہے، اسلامی اسٹیٹ ہے. لہٰذا پاکستان بدرجہ اولا یہاں اسلامی ملکوں کے ہاتھ میں ہے، اسلامی لوگوں کے ہاتھ میں. اگرچہ یہ گنہگار لوگ ہیں، غدار ہیں، لٹیرے ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، قاتل ہیں، زانی ہیں، حرام خور ہیں، یہ الگ بات ہے. لیکن ہیں تو مسلمان، کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، دکھاوے کے لیے پڑھ رہے ہیں سارے چور ڈاکو، لیکن کلمہ پڑھ رہے ہیں. ہمیں تو فی الحال تمہیں مسلمان ہی کہنا پڑے گا، فتوے کی روح سے ہمیں مسلمان ماننا پڑے گا. اسلامی اسٹیٹ ہے، اسلامی حکومت ہے، حکومت بھی اسلامی ہے، یہ بات نہیں ہے. تو اس نظریے کو سارے کو پیش نظر رکھ کر 14 اگست کو آپ یقین رکھا کریں اور خوشی رکھا کریں اور منایا کریں اور اس کو دل سے مانا کریں کہ 14 اگست ہماری ہے، اس میں ہمیں اللہ کی نعمت ملی ہے، اللہ کی رحمت ملی. آزاد سلطنت، آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کتنے سکون سے پاکستان میں سوتے ہیں. جاؤ برما میں گوٹیاں، تیکھے گوٹیاں ہو رہی ہیں. جاؤ شام میں جا کر دیکھو اسلامی ملک میں کیا حال ہوا ہے. جاؤ فلسطین میں جا کر دیکھو، اپنی آنکھوں سے منا. شکر کرو، اللہ کا شکر کرو، ہم بہت بڑی نعمتوں میں سکون کی نیند سو رہے ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک طاقت بن گئے. بہت اللہ کا کروڑ کروڑ احسان ہے. اللہ ان لوگوں کو جو پاکستان کے مخلص ہیں، جو پاکستان کے لیے دن رات جاگتے، جو پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں، جو پاکستان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اللہ ان سب کو اللہ تعالیٰ سے عظیم عطا فرمائے. بہرحال یہ بات یاد رکھیے، فوج کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری رعایا کی ہے کہ رعایا اپنے اپنے گرد ماحول کو، اپنے اپنے حالات کو ہر طرح سے سدھارنے کی کوشش کرے اور اپنے ملک، اسلامی ملک کی حفاظت کرے. حفاظت کے لیے آپ کو بار بار میڈیا پر، ٹیلی ویژن پر، خبروں میں ادھر ادھر بتایا جاتا ہے. اگر آپ کو کوئی مشکوک شخص نظر آئے، کوئی کارروائی کرتا نظر آئے، فوراً اس نمبر پر کال کریں تو کیا کریں، آپ کو پتہ چلے تو کریں. یہ الگ بات ہے، لیکن وہ کیسے کردار تک پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں. تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی کوشش شریف صاحب نے کی، راہل شریف صاحب نے کی، تو دیکھیں کراچی میں امن ہو گیا نا. ایک شخص کے کرنے سے ہوا ہے نا. اگر یہ ساری حکومت خدا کی قسم صحیح ہو جائے، وہ تو ایک راہل شریف، ایک جرنیل کے حکم سے اتنا کام ہو گیا، اتنا امن ہو گیا. اگر ساری حکومت ہی اگر راہل شریف جیسا ذہن رکھ لے تو میں کہتا ہوں یہ ایسا ہو جائے گا کہ امریکہ کو 3 منٹ میں، کتنے 3 منٹ میں فتح کر لیں گے. پاکستان فتح کر لے گا امریکہ کو. امریکہ سے مراد امریکہ نہیں ہے، آخری کونا ہے نا اصل میں دنیا کا، مطلب یہ پوری دنیا فتح کر لے گا. مگر ہم لوگ ایسے کہاں چلائیں. 14 اگست منائیے، جشن آزادی منائیے، اظہار کیجیے. سارے بیچ تو لگا لو، میری طرح میں بھی تو لگا کے آیا، اس لیے کہ میں بولوں گا تو میرے تو لگا ہونا چاہیے. جب تک میں خود ہی عمل نہیں کروں گا آپ کو کیا عمل کراؤں گا. پہلے خود عمل کرنا پڑتا ہے، بعد میں کرانا پڑتا ہے. میں کوئی ڈاکٹر نائک تھوڑی ہوں پینٹ شرٹ پہن کے میں شروع ہو جاؤں گا قرآن سنانا. ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص آیا، کہنے لگا حضور مجھے قرآن و حدیث کا یہ مسئلہ تو سمجھا دیجیے. کہنے لگے خبردار، چپ، خاموش. تم دیکھو میں کس لباس میں ہوں، عام سادہ لباس پہنا ہوا ہے، اس کے اندر میں تمہیں قرآن و حدیث سمجھاؤں. صبر رکھو. گئے، جا کر غسل کیا، خوشبو لگائی، شاہانہ لباس پہنا، جبہ پہنا، دستار سجائی، شاہانہ انداز میں اپنی مسند پر جا کر بیٹھے اور پھر کہنے لگے قرآن و حدیث کی یہ ویلیو ہے، اب تم بتاؤ قرآن و حدیث سے کیا مسئلہ پوچھنا ہے. پھر اس شخص نے پوچھا. اتنی دیر کے بعد پھر بیٹھ کر کہنے لگے ارے دین کی بات سمجھانی ہو، دین کی بات کرنی ہو تو ایسا بن کر پھر کرو. امام اعظم نے پھر مسئلہ بتایا. یہاں کوٹ پینٹ ٹائی لگائی اپنے، ہاں قرآن میں یہ اللہ فرماتا ہے، یہ فرماتا ہے، یہ فرماتا. ارے کیا ہو گیا، دماغ کی ساروں پہ چالو ہو گئے. سننے والوں